حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی دعائیں ہیں ساری دعائیں ڈائریکٹ اللہ سے پکار کرتے ہیں۔ حضرت آدم نے دنیا میں آنے کے بعد تاریخی روایات کہتی ہیں نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا، کلمہ لکھا، دیکھا، فلاں کیا، لیکن قرآن کہتا ہے دعا مانگی حضرت آدم نے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ ہم دونوں میاں بیوی نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، اللہ اگر تو معاف نہ کرے گا، إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارے میں ہوں گے۔ اور یہ خاسرین اور خسران عربی میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی بندہ اپنی موڑی اور بنیاد بھی کھو بیٹھے۔ دکان میں بندہ کاروبار کے لیے چیزیں ڈالے نا، ایک موڑی ہوتی ہے بنیاد اور ایک نفع ہوتا ہے، نفع گم ہو جائے وہ بھی نقصان ہے، لیکن اصل بنیاد ہی ختم ہو جائے اسے عربی والے کہتے ہیں خسران۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، میں آدم اور میری بیوی کی بنیادیں ہی ختم ہو جائیں گی۔ حضرت ایوب کا تذکرہ بھی کچھ اسی انداز سے ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی انداز سے ہوا ہے۔ تمام انبیاء نے قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر ہوا ہے اللہ سے دعا کی ہے، ربنا ربنا رب آدم یا رب موسیٰ، یا اس قسم کے وسیلے درمیان میں نہ ڈالے۔ بات دوسری طرف چلی گئی، حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ۔ بات میں یہ سمجھانا چاہتا تھا جب وقت کا نبی اللہ سے مانگ رہا ہے تو مجھے بھی اس دور میں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں سے مانگنا زیب نہیں دیتا۔ جو قرآن مجید کا اصل مقصد ہے، اصل مسئلہ ہے، جو یہ مسئلہ بھی نہ بیان ہو تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں زندگی کا۔ اصل مقصد یہ ہے، قرآن یہ بتانا چاہتا ہے ایوب پیغمبر ہو کے وقت کا نبی اپنے دور کے سارے اولیاء تمام صحابہ کرام سے اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ جب سب سے اعلیٰ انسان نے اللہ سے مانگا ہے، جس نے مشقتیں کی ہیں، جس نے عبادتیں کی ہیں، جس نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، آج ایک عذر یہ پیش کیا جاتا ہے میاں ہم اس لیے ان سے مانگتے ہیں، انہوں نے مشقتیں اٹھائی، انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، انہوں نے عبادتیں کر کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے۔ نہ میاں یہ کوئی عذر نہیں، یہ کوئی وجہ نہیں، مشقتیں اٹھانے والے خود اللہ سے مانگ رہے ہیں، خود اللہ کے سامنے دعائی دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید ایک اور مقام پر کہتا ہے جب یہ پکار کرنے والے اللہ کے علاوہ دوسروں کی پکارے کرنے والے قیامت کے دن آئیں گے، اور قرآن کیا کہتا ہے محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے جھگڑا ہوگا، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل۔ اللہ یہ وہ ہیں ہمارے بزرگ، یہ وہ ہمارے بڑے ہیں
جن کی باتیں مان مان کر ہم چلتے رہے، جن کے یہ عذر اور یہ تعویلیں دیکھ دیکھ کر ہم لوگوں سے جھگڑا کرتے رہے۔ تعویل کیا ہوا کرتی تھی؟ میاں چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، یہ تعویل ہے۔ میاں چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، جج صاحب کو ملنے کے لیے چپڑاسی کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ کو ملنے کے لیے ولیوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ یہ تعویلیں ساری قیامت کے دن پیش کریں گے، یہ برے کام کرنے والے اور شرک کرنے والے اللہ کے سامنے پیش کر کے کہیں گے اللہ یہ ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے ہمیں غلط راستے پہ لگایا، یہ ہیں جن کے پیچھے ہم چلتے رہے، یہ ہمیں تعویلیں بتاتے رہے، یہ ہمیں عذر بتاتے رہے اور ہم غلط کام کرتے رہے۔ میاں چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت تو اس لیے ہے، انسان اسباب کا محتاج ہے، اسے چھت پر چڑھنے کے لیے کسی سبب کی ضرورت ہے، بغیر سبب کے یہ چھت پر نہیں چڑھ سکتا، اور چھت اس سے دور ہے، دور ہے چھت اس سے، اللہ تو دور نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ مثالیں تو ادھر ڈوبتی ہیں جہاں ممثل لہو کے مطابق ہو، یعنی اللہ تو دور ہی نہیں، پھر یہ دوری والی مثالیں یا یہ ہو کہ جج صاحب کو ملنا ہے، چپڑاسی کی ضرورت تب چلتی ہے، چپڑاسی کی ضرورت تب ہوتی ہے کہ جج صاحب کو پتہ نہیں باہر آنے والا کون ہے، کتنا اہم کام ہے اس کا، کتنی ایمرجنسی ہے اس کو، اور میرا اللہ قرآن کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور، اسے تو ہر کسی کی ایمرجنسی کا بھی پتہ ہے، ہر کسی کے کام کی اہمیت کا بھی پتہ ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے یہ کس جگہ سے کتنا مصیبت اور تکلیف میں پھنسا ہوا آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے انہ یعلم السر واخفی، اللہ پوشیدہ یعنی سر چھپی چیزوں کو بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، اخفا اس چیز کو کہتے ہیں، پوشیدہ وہ ہے جو میرے دل میں آیا مجھے پتہ ہے، میرے دل میں ایک چیز آئی مجھے پتہ ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ تو کم از کم تجھے پتہ ہے نا، باقی کسی کو نہیں پتہ، اور میں اللہ وہ بھی جانتا ہوں جو ابھی تک تیرے دل میں بھی نہیں آیا ہے۔ جب اللہ کا علم اتنا باریک علم ہے، اتنا وسیع علم ہے، پھر اسے چپڑاسیوں کی ضرورت نہیں، اس کے آگے کسی سبب کی ضرورت نہیں۔ پھر خود قرآن کہتا ہے مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کو زوری زور منوانے والا کوئی نہیں، اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں، جو کام اللہ نے نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ہے، اللہ کو کوئی منوا نہیں سکتا، جو اللہ نے کرنا ہے چاہے کسی دشمن کا بھی ہے چاہے کسی کافر کا بھی ہے، وہ کام اللہ نے کرنا ہی ہے۔ اللہ نے خود اپنے نبی کو فرما دیا، میرے پیغمبر اعلان کر دو لا املک لکم ضرا ولا نفعا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ تمہارے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اونچا بولیں، اللہ کا نام بلند کریں۔ پہلی دفعہ ہے مادر علمی میں میری حاضری، آپ ایمانی جذبات کا ثبوت دیں، اللہ کا نام بلند آواز سے لیں۔ ہر کسی کے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ اس لیے بیان کروایا، اہمیت بتانے کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے تذکرہ کر دیا ہے
بہرحال میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہو جائیں، قلباً ذاکراً، اللہ کا ذکر کرنے والا دل، ولساناً شاکراً، شکر کرنے والی زبان، وبدناً صابراً، صبر کرنے والا بدن نصیب ہو جائے، اور چوتھی چیز وامرأۃ صالحۃ، نیک بیوی نصیب ہو جائے۔ جس بندے کو یہ 4 چیزیں دنیا میں مل جائیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اور کچھ بھی نہ ملے تب بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔